کیوں سر، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کامران نے کہا۔ اگر نہیں واپس جانا چاہتے تو اپنے منہ پر ٹیپ لگا لو۔ میں نے تمہیں ساتھ آنے کا اس لیے نہیں کہا تھا کہ اپنی اس چلتی زبان سے میرا دماغ کھاؤ، انہوں نے چلتے ہوئے سخت جواب دیا۔ فاروق صاحب کے پاس بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح اس ڈیول کو پکڑنا چاہتے تھے۔ ان کا یہاں آنے کا مقصد صرف ڈیول تھا۔ سر آپ خود سوچئے، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ پولیس اسٹیشن آ کر بھی تو انفارمیشن دے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس شخص نے آپ کو یہاں بلایا، اور تو اور وہ بھی اکیلے آنے کا کہا۔ یہ تو شکر ہے میں آپ کے ساتھ چلایا۔ کامران کو چاروں طرف خطرے کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ ایک بار پھر اپنی کینچی کی طرح چلتی زبان کو کھولے واپس جانے کا بول رہا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ ہونے کے باعث وہ باہر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اس نے ہمیں بلایا ہے، فاروق صاحب نے کہا۔ وہ دونوں چلتے چلتے کافی آگے نکل گئے تھے، اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے سڑک مزید سنسان ہوتی جا رہی تھی کہ مزید تھوڑا آگے جاتے دھند ہونے کے باوجود انہیں لائٹ نظر آئی تھی۔ تھوڑا اور آگے چلنے پر گھر نظر آیا تھا۔ فاروق صاحب نے ہاتھ میں موجود نقشے کو دیکھا تھا، نقشہ بھی اسی گھر کی نشاندہی کر رہا تھا۔ گھر کو دیکھتے ہی دونوں کے چلنے کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا۔ شکر سر ہم پہنچ گئے، کامران ہامتے ہوئے جھک کر سانس ٹھیک کرتے ہوئے گھر سے کچھ فاصلے سے بولا۔ میں اندر جا رہا ہوں اور تمہیں علم ہے اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاروق صاحب نے گھر کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یہ سر جانتا ہوں، کامران نے ویسے جھکے کہا۔ یاد رکھنا، اگر میں آدھے گھنٹے تک واپس نہ آؤں تو سمجھ جانا میں مصیبت میں ہوں اور تم یہاں سے نکلنے کی کرو گے، اور سر میں آپ کو لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، کامران نے فاروق صاحب کی بات میں کہا۔ کامران اگر میں واپس نہیں آیا تم یہاں سے جا کر پولیس کو انفارم کرو گے، سمجھ گئے؟ اور جاؤ اس درخت کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ۔ فاروق صاحب نے کامران کو سمجھا کر جانے کا اشارہ کرتے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر پہنچ کر ناک کیا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ فاروق صاحب نے مزید 2 سے 3 دفعہ دروازہ بجایا، لیکن بے سود۔ سر دروازہ کوئی نہیں کھول رہا، تو مطلب ڈیول نے اسے مار دیا ہوگا۔ چلے چلتے ہیں، کامران نے اپنے سر کو درخت سے نکال کر دیکھتے ہوئے بولا۔ اب میرے کان میں تمہاری فضول بکواس کی آواز ذرا بھی آئی تو یہی اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ فاروق صاحب اسے ڈانٹتے ہوئے دروازے سے ہٹا کر ماحول کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی مشکوک چیز نظر نہیں آئی تھی سوائے درختوں کے۔ تقریباً چند منٹ گزرنے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کسی بوڑھے شخص نے کھولا تھا جو دیکھنے میں بہت ضعیف تھا۔ سر ہمیں یہ بوڑھا کیا انفارمیشن دے گا؟ کامران کی آواز فاروق صاحب کے کان میں پھر سے گونجی تھی۔ اس بوڑھے آدمی نے انہیں اندر آنے کا نہیں کہا تھا، وہ دروازہ اس کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ فاروق صاحب خود ہی اس بوڑھے آدمی کے پیچھے اندر آ گئے تھے، اور کامران گھر سے کچھ فاصلے میں موجود ٹائم آن کرتے کان میں ہیڈ فون اور ریکارڈر آن کیے سردی کو برداشت کرتا درخت کی اوٹ میں چھپا بیٹھ گیا تھا۔ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی 4 سے 5 آدمیوں نے فاروق صاحب کو گھیر لیا تھا۔ فاروق صاحب آدمیوں کو دیکھ کر ایکٹیو ہوئے تھے۔ فاروق صاحب کو ڈیول کے آدمی لگے تھے اور گن کو نکال کر ان سب کے سامنے کی تھی۔ تم سب کون ہو اور کس کے آدمی ہو؟ وہ سب کو دیکھ کر بولے، جو دیکھنے میں کہیں کے فائٹر لگ رہے تھے اور سب بلیک پینٹ کوٹ شوز میں ملبوس تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر فاروق صاحب کے ہاتھ پر ٹانگ سے وار کرتے ہی گن ان کے ہاتھوں سے اچھل کر اس کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ فاروق صاحب تو پلٹ کر جواب بھی نہ دے سکے۔ سیکنڈز میں ان کی گن ان آدمیوں کے ایک آدمی کے ہاتھ میں تھی۔ ڈی ایس پی ماننا پڑے گا، تم اتنے بے وقوف ہو گئے، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے کہنے پر تم یہاں تک چلے آؤ گے۔ سامنے کمرے سے نکلتا شخص چہرہ چھپائے داد دینے والے انداز میں بولا تھا۔ تم سب کون ہو اور مجھے یہاں بلانے کا مقصد؟ فاروق صاحب نے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں کال کی تھی اور کہا تھا ڈیول کے بارے میں ساری ضروری انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد بہت بڑا ہے ڈی ایس پی، جس میں کامیاب ہونے میں تمہاری مدد لگے گی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا بولا۔ کیا جانتے ہو اس ڈیول کے بارے میں اور مجھ سے کیا مدد چاہیے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ فاروق صاحب نے اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے تو سوال کیا۔ صبر رکھو، علم ہو جائے گا ڈی ایس پی، لیکن وہ کیا ہے؟ تم نے ایک غلطی کر دی۔ میں نے کہا بھی تھا اکیلا آنا، پر تم نہیں مانے اور لے آئے ساتھ اپنے اس چمچے کو۔ اب بیچارے کو فضول میں میرے آدمیوں کے ہاتھوں سے مرنا پڑے گا۔ وہ اپنے آدمی کے ہاتھ سے ٹیپ لیتا وہاں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم اس کو کچھ نہیں کہو گے ورنہ جان سے مار دوں گا تم سب کو۔ فاروق صاحب نے قدم بڑھا کر اس آدمی پر غصے سے حملہ کرنے لگے تھے کہ تبھی پیچھے کھڑے اس کے آدمیوں نے انہیں دبوچ لیا تھا۔ ڈی ایس پی اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کام کون کرے گا؟ وہ بولا۔ تم مجھ سے جو بھی کروانا چاہتے ہو مر کر بھی نہیں کروں گا۔ فاروق صاحب نے 2 ٹوک کہتے بات کو ختم کیا۔ بہت ضدی ہو ڈی ایس پی، سوچ لو،
بہت کم لوگوں کو میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اس لیے اچھے سے سوچنا، کیونکہ میں کرنے کو بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ نظر ٹیپ پر جمائے بولا، میں کچھ نہیں سوچوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے ڈراؤ گے؟ تو میں ڈر جاؤں گا؟ میرا جواب ابھی بھی وہی ہے۔ فاروق صاحب فائٹر کی گرپ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو جان لو میرے آدمی تمہارے اس چمچے کے ساتھ ساتھ تمہاری فیملی کا کام تمام کر دیں گے۔ اور وہی بیٹا اپنے آدمی کو اشارہ کرتا بولا تھا۔ اس کے آدمی نے وہاں موجودی لیڈی کو آن کر دیا تھا جہاں کامران ان کے آدمیوں کی گرپ میں تھا، اور اس کے گھر کی فوٹیج تھی جہاں سب آپس میں ہنسی خوشی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی غور سے دیکھو، تمہاری فیملی آپس میں بیٹھی کتنی اچھی لگ رہی ہے، خوشحال فیملی، لیکن وہ کیا ہے نا، وہ ٹیبل پر پڑے باکس میں ایک بم ہے جو تمہارے انکار سے پڑ بھی سکتا ہے۔ سوچو تمہارے ایک انکار سے اچانک تمہارے گھر ایک زوردار دھماکہ ہو جائے گا، بوم کی آواز سے۔ یہی ہنسی مسکراتی خوشحال فیملی تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ کسی کا ہاتھ اس کونے ہوگا تو کسی کا دڑ سے سر الگ دوسرے کونے میں پڑا ہوگا۔ سوچو ڈی ایس پی، سوچو، اگر تم ابھی بھی انکار کرتے ہو تو میرا آدمی بٹن دبا دے گا، پھر میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ شخص فاروق صاحب کے پاس آئے، انتہائی بے رحمی سے نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے ہاتھ کڑے کرتے بتا رہا تھا۔ فاروق صاحب کو ٹھنڈ میں ٹھنڈے پسینے چوٹنے لگے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو اپنی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے، وہ اس لیے ہتھیار ڈال کر ہار مان گئے تھے۔ ڈیول کی موت، وہ موٹی بینچے بولا تھا، اس کی آواز میں جلن غصہ تھا، جیسے کب سے دبا کر بیٹھا ہوا ہو۔ مجھے منظور ہے، لیکن تم میری فیملی ان سب سے دور رکھو گے۔ فاروق صاحب مان گئے تھے کیونکہ وہ بھی ڈیول کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر شرط رکھنا نہیں بھولے تھے۔ بہت سمجھدار ہو ڈی ایس پی، تم جب تک میرے ساتھ تعاون کرو گے تب تک اپنی فیملی کو محفوظ پاؤ گے، وہ چالاکی سے بولا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو فاروق صاحب کو چھوڑنے کا کہا تھا۔ ڈی ایس پی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ شخص وہی واپس صوفے پر بیٹھ کر دوستانہ رویہ اختیار کرتا بولا تھا، تم ہو کون؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ اور تمہاری ڈیول سے کیا دشمنی ہے؟ فاروق صاحب نے وہی کڑے پوچھا تھا۔ ڈی ایس پی، کڑے کیوں ہو؟ اتنی دور سے چل کر آئے ہو، تک تو ضرور ہوگے، بیٹھو تو سب بتاؤں گا۔ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم میرے ساتھ مخلص رہو گے تب تک تم مجھے بھی پاؤ گے، اس لیے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص فاروق صاحب کے لیے کپ میں چائے نکالتا بولا تھا، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے پوچھا کہ تم یہی جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں اور میرا کیا مقصد ہے؟ تو ڈی ایس پی، بس اتنا جانو، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں تاکہ تم ڈیول کو آسانی سے پکڑ سکو، جو میرا بھی مقصد ہے، اور بدلے میں تم مجھے وہ دے دینا جو میں چاہتا ہوں۔ اور رہی بات جاننے کی کہ میں کون ہوں، وہ بھی علم ہو ہی جائے گا۔ وہ صلح صفائی سے معاملہ طے کرتے چائے کا کپ اس کے آگے کیا تھا۔ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ ڈیول کے بارے میں اتنا جانتا ہوں، وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہے۔ فاروق صاحب اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر ٹیبل پر رکھتے بیٹھتے ہوئے کہا تھا، وہ بھی تک چکے تھے مسلسل ناکامی سے۔ ڈی ایس پی، تم ہی تو ہو جو میرے ہر کام کو تکمیل تک پہنچاؤ گے، اور رہی بات ڈیول کی تو وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، بس تمہیں صحیح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بنا چہرے سے نقاب ہٹائے بولا تھا، اگر میری آنکھوں کے سامنے ہے تو مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ یہی پر ڈی ایس پی، تم سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے، تم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا گوارا تک نہیں کیا۔ وہ ڈی ایس پی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، اپنے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ فاروق صاحب گھبرائے تھے۔ اگر میں صاف صاف کہوں تو ڈی ایس پی صاحب، تم نے کبھی اپنے داماد ایان خان کی ہسٹری کو اٹھا کر چیک ہی نہیں کیا، اور ویسے ہی اپنی بیٹی اسے تمادی یہ جانے بغیر جس سے بچا رہے تھے اسی کو دے دی۔ وہ فاروق صاحب کا سکون غرق کرتا بولا، کیا ایان؟ مطلب کہ ایان خان ہی ڈیول؟ فاروق صاحب نے کڑے ہوتے کہا تھا، بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ صحیح پہنچے ہو ڈی ایس پی، لیکن تم نے سمجھنے میں بہت لیٹ کر دی ہے، اس بات کی تم سے امید نہیں تھی۔ بہت مایوس کیا ہے تم نے ڈی ایس پی، ڈیول کو بیٹی ہی تمادی۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا، کیا سمجھا ہوا ہے مجھے تم میرے داماد ایان پر الزام لگاؤ گے؟ میں مان جاؤں گا، تمہاری اس چال میں نہیں آنے والا۔ ایان خان کیسے ڈیول ہو سکتا ہے؟ اس کی شکل اور ایان کی شکل میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایان ہی ڈیول ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈیول تم ہی ہو اور ایان کو استعمال کرنے کے لیے اس کا نام لے رہے ہو۔ فاروق صاحب نے اس شخص کا گریبان پکڑے بڑھے تھے، انہیں اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، اور الٹا اسی ہی ڈیول قرار دیا تھا۔ وہی اس کے آدمیوں نے فاروق صاحب کے اوپر گن تانی تھی۔ کام ڈاؤن ڈی ایس پی، کیوں ڈیول کو پکڑے بغیر مرنا چاہتے ہو؟ میں کبھی بنا ثبوت کے بات نہیں کرتا ڈی ایس پی، وہ اپنا گریبان چھڑوا کر بولا تھا۔ ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اس نے آدمیوں کو گن نیچے کرنے کا کہتے ایک آدمی کے ہاتھ سے فائل پکڑ کر فاروق صاحب کے سامنے رکھتے کہا،
انہوں نے بھی بنا دیر کیے فائل اٹھا کر دیکھنا شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے پڑھتے گئے ان پر ہر راز کھولتا گیا تھا ایان خان کا، اور خود کو پہاڑوں کے نیچے دبتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ کیسے ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی اور اپنی معصوم بچی کو اس آگ میں دھکیل دیا۔ فاروق صاحب کو یاد آیا عمل کی شادی کے بعد کیسے ایان اسے لے کر یہاں سے چلا گیا تھا اور ڈیول کی بھی تو کال نہیں آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایان ڈیول ان کی اپنی ہی آواز کائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں سے درد صاف ابھر رہا تھا، بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ اگر ابھی بھی یقین نہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہو وہ کیسے روپ بدل کر لوگوں کو بے رحمی سے مارتا ہے۔ وہ ویڈیو پلے کرتا بولا تھا جس میں ڈیول کسی کو بے رحمی سے مار رہا تھا۔ ڈی ایس پی، تم مجھ سے پوچھ رہے تھے میں کون ہوں؟ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں جس کی تم ویڈیو دیکھ رہے ہو۔ اور سے دیکھو ڈی ایس پی، کیسے وہ میرے باپ کو بے رحمی سے مار رہا ہے۔ وہ شخص اٹھ کر فاروق صاحب کے پیچھے کھڑا، آنکھوں میں جھوٹی نمی لاتا بولا تھا، میں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں ڈی ایس پی۔ تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ تم بتاؤ اس میں کیا غلط ہے؟ اگر ہم مل کر اس ڈیول کو جان سے مار دے، ڈیول کو مار کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ وہ چالاکی سے فاروق صاحب کو اپنی باتوں سے برین واش کر رہا تھا۔ ڈی ایس پی، اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو، جب ان سب کا تمہاری بیٹی کو علم ہوگا اس معصوم پر کیا گزرے گی، اور پھر ڈیول اسے بھی جان سے مار دے گا۔ کہاں سے تلاشتے رہو گے ڈیول کو؟ عمل کے ذکر پر فاروق صاحب جو ویڈیو میں غرق تھے ہوش میں آئے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو اس ڈیول کے پاس ایک پل بھی رہنے دوں گا، میں اس ایان خان کو جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ ڈی ایس پی، ایسا ہی ہوگا لیکن ایک شرط پر۔ اب کیسی شرط؟ فاروق صاحب حیران ہو کر بولے تھے، آسان سا کام ہے، تمہیں ان پیپرز پر سائن کرنا ہوگا۔ وہ ایک اور فائل کے ساتھ پین فاروق صاحب کو پکڑاتے بولا تھا۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا، اس پیپرز پر تو کچھ بھی نہیں لکھا اور میں ان پیپر پر سائن نہیں کرنے والا۔ فاروق صاحب نے خالی کاغذ کو دیکھ کر سائن کرنے سے انکار کیا تھا۔ ڈی ایس پی، مت بولو، ابھی بھی تمہاری فیملی میرے انڈر ہے، بٹن ابھی بھی پریس ہو سکتا ہے۔ وہ پل میں وہی رویہ اختیار کرتے پیندرا بدل کر بولا تھا، تمہارے پاس سائن کرنے کے لیے 10 سیکنڈز ہے، اگر تم نے سائن نہیں کیے تو سمجھ جاؤ تمہاری فیملی مر جائے گی۔ وہ اسے پھر بلیک میل کر کے ٹارچر کر رہا تھا، تم نے کہا تھا میری فیملی کو کچھ نہیں کرو گے اگر میں ہیلپ کروں۔ فاروق صاحب پہلی بار بے بس فیل کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی، کتنی جلدی بھول جاتے ہو میری بات، ایک دفعہ پھر یاد دلاتا ہوں، میں نے کہا تھا جب تک تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تب تک اپنی فیملی کو محفوظ پاؤ گے۔ وہ اپنی بات دہرائے بولا تھا، لیکن ڈی ایس پی، نو آرگومنٹ، یور ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ وہ گھڑی پر نظر جمائے اس کی بات رد کرتے بولا تھا۔ فاروق صاحب بری طرح پھنس چکے تھے، ایک طرف فیملی اور دوسری طرف خالی پیپر جس میں وہ کچھ بھی لکھوا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی، 5 سیکنڈ۔ فاروق صاحب مزید گھبرائے تھے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ 3 سیکنڈ، 2 سیکنڈ۔ فاروق صاحب نے بنا دیر کیے فائل کو ٹیبل پر رکھے نیچے بیٹھ کر بے بسی کی انتہا پر سائن کر دیے تھے۔ ان کا دل چاہا وہ اپنے آپ کو ہی ختم کر ڈالے جس وجہ سے اس کی فیملی مصیبت میں آئی تھی۔ مزید گلٹ تب بڑھا جب وہ سائن کر چکے تھے، انہیں افسوس کے ساتھ ساتھ دکھ ہوا وہ کیوں آئے یہاں۔ سائن تو میں نے کر دیے ہیں لیکن اس میں کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ فاروق صاحب نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ وقت آنے پر ڈی ایس پی بتاؤں گا، اتنا جان لو بہت قیمتی چیز تمہاری میری دسترس میں آ گئی ہے۔ وہ فائل فاروق صاحب سے لیتا آدمی کو دے کر جانے کا کہا تھا۔ ڈی ایس پی، تمہیں اب گھر جانا چاہیے اور گھر میں جا کر نارملی اپنے بیٹے اور پوتے کے گھر آنے کی خوشی کی انجوائے کرو۔ میں تم سے خود رابطہ کروں گا، کب کیا کرنا ہے سب علم ہو جائے گا۔ جب تک میں کچھ نہیں کہتا تم کوئی بھی قدم خود سے نہیں اٹھاؤ گے۔ میرے آدمی تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ میرا ساتھی؟ فاروق صاحب نے کامران کا پوچھا۔ ڈی ایس پی، تمہیں چھوڑ رہا ہوں تو اسے بھی چھوڑوں گا ہی، میں کسی کو شک دلانا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو پولیس کتنی شکی ہوتی ہے۔ وہ بے در بول رہا تھا۔ وہ ڈی ایس پی، یاد آیا تم بھی تو پولیس والے ہو۔ وہ اب اس کا مذاق مناتے ہنس رہا تھا۔ اتنی تذلیل کے باعث وہ اسے مار دینا چاہتے تھے لیکن وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیول سر، آپ کے مطابق کال آپ کے بتائے ہوئے شخص کے پاس ترکی پہنچ چکا ہے اور آپ کے لیے ضروری انفارمیشن دینے بھیجی ہے۔ ڈیول گن سے ٹارگٹ پر فوکس کر کے نشانہ لگانے لگا تھا کہ ہیری نے آ کر انفارم کیا تھا۔ ڈیول لڑکوں کو گن چلانے کی ٹریننگ دے رہا تھا جو عمر میں 13 سے لے کر 16 سال تک تھے۔ یہ وہ بچے تھے جن کا دنیا میں کوئی وارث نہیں تھا، یعنی بے آسرا تھے، اور ڈیول نے انہیں جگہ دینے کے ساتھ ساتھ اس قابل بنا رہا تھا ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ ہیری کی بات کو سن کر پھر سے وہ ٹارگٹ پر فوکس بنائے۔ سامنے پڑی بوتل کو شوٹ کر گیا تھا، گولی سیدھا بوتل کے بیچ میں لگی تھی۔ ڈیول سر، ہیری نے ڈیول سر کو گن اور غلاف اتارتے دیکھ کر ادب سے کہا تھا۔ ہیری اس وقت ڈیول کے نیوز ہاؤس جو انگلینڈ کے بیش قیمتی گھروں میں سے ایک تھا اس گھر کے ٹریننگ روم میں موجود تھا جہاں کافی لڑکوں کو ڈیول خود ٹریننگ کروا رہا تھا۔ وہاں سب لڑکوں نے کانوں پر ہیڈ
हेडफोन लगाए हुए थे जिससे फायरिंग की आवाज़ उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी और आसानी से बिना डरे टारगेट पर फोकस पूरा कर सकते थे। हैरी जाओ, बाद में तुमसे बात करता हूँ। डेवल ने उसे मजीद इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करते जाने का कहा था और हैरी भी हुक्म मानते बिना सवाल किए चला गया था। डेवल हैरी के जाते हाथ में पानी की बोतल पकड़े लड़कों की तरफ बढ़ गया था जहाँ वो सब अपनी पोजीशन संभाले हुए थे। रेडी बॉयज, डेवल उन सब के साइड पर कड़ा ऊंचा बोला था ताकि वो सब बच्चे सुन सके। यस सर, सबने एक जुबान में जवाब देता। ट्रिगर पर जोर डाला था। शूट। डेवल ने बोतल को मुंह से लगाए हाथ के इशारे से उन्हें शूट करने को कहा था। एक के बाद एक गोली की चलने की आवाज़ें गूंजी थी पर डेवल आराम से उन आवाज़ों में कड़ा सबको गोली चलाता हुआ देख रहा था। हर कोई सीध में मौजूद बोतल को निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लगा था और जब तक निशाना लग नहीं जाता तब तक वो बिना रोके गोलियां चलाते जाएंगे। ले पकड़। और वहाँ निशाना लगा। आदमी 13 से 14 साल के बच्चे को हाथ में गन थमाए बोला था, सर मैं कैसे गोली चला सकता हूँ? गन चलाना तो बुरी बात होती है और उससे पुलिस पकड़ेगी। आप मुझे जाने दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये सब नहीं सीखना। 14 साल का लड़का डरा सहमा हुआ बोला था, घर जाना है, पुलिस आ जाएगी। वो उसे दुरुस्तगी से कहते बेदर्दी से बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया था। लड़का चीखता चिल्लाता रोता हुआ अपने सर को बाजू में छुपाते हुए मार से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बॉल चलाएगा कि नहीं चलाएगा? वो आदमी उसे बिना रोके हर जगह बेदर्दी से मारते हुए उस पर चीखते हुए पूछ रहा था। वो लड़का तड़पने लगा था कि तभी बेल्ट का लोहे का अगला हिस्सा उसकी आंख की साइड जा लगा था जिससे वो लड़का मजीद चीखता चिल्लाता रोने लगा था। चलाऊंगा सर, चलाऊंगा, वो बुरी तरह रोते हुए बोला था। वो मजीद मार नहीं बर्दाश्त कर सकता था। फिर उस आदमी ने उसे खड़ा करते दोबारा हाथ में गन पकड़ाते हुए सामने शूट करने को कहा था। वो लड़का लड़खड़ाया था। आंख की साइड से खून निकलकर आंसू के साथ आंखों में बढ़ रहे थे जिससे मंजर धुंधला हो रहा था लेकिन वो फिर भी हिम्मत करता कपकपाते हाथों से शूट कर गया था। वो सब बच्चों को देखते हुए उसे अपना तकलीफ देह वक्त याद आया था जब उसके हाथ में पहली दफा गन थमाई गई थी। उसे याद आई अपनी बेवकूफ़ी में कही गई बात। वो जख्मी सा मुस्कुराया था। मासूम से बच्चे को हैवान बना दिया। वो बड़बड़ाया था और यही हैवान अब सब बर्बाद करने को तैयार है। उसकी मुस्कुराहट तभी थी। उसे वही अजियत भरे दिन तकलीफ पहुंचाने लगे थे। डेवल जल्द ही अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने वाला था। अब सब उसके अंडर कंट्रोल था। डेवल लड़कों को मजीद ट्रेन करने का इशारा करते वहाँ मौजूद आदमियों को उन पर नजर रखने का हुक्म देते। सीढ़ियाँ पलांगते हुए ऊपर आया था। ये रास्ता जिम से होते हुए नीचे जाता था जहाँ हैरी डेवल का इंतजार कर रहा था। जिम की दीवारें शीशे की बनाई गई थी, आसानी से अंदर बाहर देखा जा सकता था। वो हैरी को बोलने का कहते शर्ट उतार कर वेट उठाने वाली मशीन पर लेट कर वेट उठाने लगा था। डेवल सर, काला की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ सब आपके बताए हुए शख्स के अंडर कंट्रोल है, मगर डेवल सर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? वो वेट उठाते बोला था। अब्दुल्ला की बेटी 1 महीने से वहाँ बाकायदगी से आती है और हर रोज ही आपसे मिलने का कहती है। पहले उसकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया था। वो आती और आपसे मिलने का कहती, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ के काम करने वालों को भड़का रही है। ये सब उसके बाबा अब्दुल्ला का है और वो इस सब की हकदार है जिसको आपने ज़बरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है। और हैरी अगली बात बोलने से घबराया था। और क्या हैरी? डेवल ने पूछा। और उसने धमकी दी है अगर आप उससे शादी करते हैं तो सबको भड़काना छोड़ देगी और कभी हक की बात भी नहीं करेंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपने बाप के कत्ल के साथ साथ आपके खिलाफ सारे सबूत तुर्की की पुलिस को दे देगी जिससे आपके सारे काम मंजर आम पर आने के साथ साथ आपको मौत की सजा भी हो सकती है, हैरी ने कहा था। पर डेवल बिना रिस्पांस दिए होंठों को सख्ती से पेवस्त किए वेट उठाने में मसरूफ रहा था। हैरी वेट बढ़ाते जाओ जब तक मैं ना कहूँ, रोकना नहीं। डेवल ने थोड़ी देर बाद बस यही कहा था। हैरी ने बिना कुछ कहे ऐसा ही किया था। नीचे पड़े वेट को एक एक करके डालता चला गया था और सब वेट डालने के बाद डेवल आसानी से उसी रफ्तार से उठाते ऊपर नीचे कर रहा था। डेवल का चेहरा सुर हो गया था, साथ पूरे चेहरे जिस्म की नसें वाज़ेह हुई थी। काफ़ी देर तक डेवल वेट उठाता रहा था। हैरी साइड में कड़ा सोच में पड़ गया था और माने को तैयार था। उसने आज से पहले डेवल जैसा शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। काला ने इसके अलावा कोई ज़रूरी पैगाम भेजा हो। डेवल हामते हुए तौलिए से पसीना साफ करते बोला था। डेवल को पहली बात फजूल ही लगी थी और ना ही उसने सीरियस लिया था। नो डेवल सर, हैरी ने सर हिलाकर कहा था। अलीज़े कैसी है? उसकी तबीयत में बेहतरी आई? वो जिम से बाहर आता पूछ रहा था। डेवल सर, उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शायद वो खुद भी ठीक नहीं होना चाहती, बस आपको पुकारती रहती है, वो दुख से बोला था। हैरी को उसकी हालत देखकर तकलीफ होती थी और ज़्यादा बुरा तब लगता था जब वो डेवल सर को पुकारती थी। अगर मैं कहूँ तो मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम करोगे?
ڈیول زی کو علیزے کے لیے دکھی ہوتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہیری کے لیے بات غیر متوقع تھی، وہ حیران ہوا تھا لیکن وہ جواب میں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تم نے بھی تو شادی کرنی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ اور ویسے بھی تمہاری پسندیدگی چہرے سے واضح ہو جاتی ہے۔ ڈیول چلتے ہوئے کمرے سے باہر کھڑا بولا تھا۔ ڈیول سر میں کیسے ہو تو آپ سے؟ ہیری پوری بات نہ کر سکا تھا، وہ ابھی بچی ہے، اسے بھی احساس نہیں وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں، وقتی احساس ہے اس کا، اور مجھے یقین ہے تم اس کا اچھے سے خیال رکھو گے۔ ڈیول نے کمرے کے ساتھ ٹیک لگائے بولا تھا۔ ڈیول سر، اگر آپ کا یہ آرڈر ہے تو انکار کی کوئی جواز نہیں ہے، وہ تابعداری سے بولا تھا۔ نہیں، آرڈر نہیں ہے، تمہیں وقت دیتا ہوں، اچھے سے سوچو اور جواب دینا۔ ڈیول کہتے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہیری وہی بت بن کر کھڑا رہا، اسے تو خود بھی علم نہیں تھا وہ اسے پسند کرتا ہے، اسے تو بس اس کی تکلیف کا احساس تھا۔ کیا واقعی میں اسے پسند کرتا ہوں؟ جو ڈیول سر نے دیکھتے ہی جان لیا۔ وہ سوچتے جانے لگا تھا، ایان بس کر دو، کتنا ڈرنک کرو گے؟ ایان کو اس طرح ڈرنک کرتے زی اسے روک رہا تھا۔ زی، مجھے مت روکو اور مجھے پینے دو۔ وہ بوتل واپس منہ کے ساتھ لگائے بولا تھا، ایان طبیعت خراب ہو جائے گی تیری۔ زی کو اس سے ایسے ری ایکشن کی امید نہیں تھی، کیسے کوئی عورت اتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ زی، ماں تو نرم دل ہوتی ہے، اپنے بچے پر تکلیف آنے سے پہلے اس سے لڑ جاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو جھوٹی ممتا کا ڈونگ رچا کر بابا کو اپنی قید میں کیا ہوا ہے۔ ناگن کہی کی نفرت کرتا ہوں۔ ایان خان دنیا میں سب سے زیادہ اس ناگن سے نفرت کرتا ہے، وہ نشے میں بولا۔ ایان، میں سمجھتا ہوں تیرا دکھ۔ زی نے پھر سے اسے بوتل لیتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی نہیں سمجھتا مجھے اور با کو، مجھے تو پھر بھی خوشیاں بابا بہن بھائی کا پیار ملا ہے اور ان کے ساتھ ہی رہا ہوں، لیکن با انہوں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، وہ تو ہمیشہ مجھ سے اور اپنی فیملی سے دور رہے ہیں۔ وہ شراب کے نشے میں چور بولا چلا جا رہا تھا۔ زی نے بھی اسے نہیں روکا، شاید ایسے ہی اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ زی، با بہت بہادر اور ہمت والے ہیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان مصیبتوں کا کبھی مقابلہ نہ کر پاتا اور شاید کب کا مر چکا ہوتا۔ وہ تو شکر ہے میری لڑائی بابا سے ہو گئی اور لڑ کر ترکی پڑھنے چلا آیا، اگر نہ جاتا تو مجھے کبھی علم ہی نہ ہوتا۔ میرا کوئی اور بھائی بھی ہے جو میرا ہی ہم شکل ہے اور ترکی میں رہتا ہے، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ مضبوط ہمت والے ہیں۔ با کی باڈی دیکھی ہے، کیا کمال کی ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے بھی با جیسا بننا ہے زی۔ وہ لڑکڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ جو منہ میں آتے بولنے کے ساتھ با جیسے بننے کی خواہش کر رہا تھا۔ زی، بابا نے کیا کہا تھا؟ ہاں یاد آیا، میں باہر والا ہوں۔ ایان نے یاد کرتے کہا، کیا میں باہر والا ہوں؟ ایان کو بات سیدھی دل میں چبھی تھی، کوئی اپنے بیٹے کو باہر والا کہتا ہے۔ بابا کی آنکھوں میں میرے لیے کتنا غصہ تھا، ان کا بس چلتا مجھے اٹھا کر ہی باہر پھینک دیتے۔ زی، مجھے بہت برا لگا، میں بیٹا ہوں ان کا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بابا بھی بالکل اچھے نہیں ہے۔ زی کو ایان کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ زی، میں با سے بہت محبت کرتا ہوں، ایان خان دنیا میں سب سے زیادہ اپنے با سے محبت کرتا ہے، سیام اور نور سے بھی کرتا ہوں، اور بابا کیا یاد کریں گے، ان سے بھی تھوڑی سی کرتا ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھتے بتا رہا تھا، لیکن با سے زیادہ۔ ایان نے زی کو جیسے یاد دلایا، وہ بھولے نہ، وہ با سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ڈرنک کرتے کرتے وہ زمین پر لیٹ گیا تھا، اس پر نیند طاری ہونے لگی تھی۔ ایان، اٹھو، کمرے میں سو جا کر۔ زی نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، میں نور کی شادی اس شان سے نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کہتے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اگر ڈیول سخت مزاج کا تھا تو وہ ایان بہت زیادہ حساس مزاج کا تھا۔ زی اسے زمین پر سوتا ہوا دیکھ کر بڑی مشکل سے اٹھا تھا، ساتھ چلاتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میں با سے بہت محبت کرتا ہوں زی۔ وہ زی کے اوپر پورا وزن ڈالتے چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایان بہت دکھی تھا، زی جان گیا تھا، وہ اس کی حساس طبیعت سے واقف تھا۔ اس نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اس کے جوتے اتار کر بیڈ پر سیدھا کرتے کمبل اڑا کر باہر چل دیا تھا۔ مجھے عمل بھی پسند ہے، وہ زی کو جاتا ہوا دیکھ کر ہلکی آواز میں بولتے گہری نیند سو گیا تھا۔ جو جاتے ہوئے زی نہیں سن پایا تھا، ہارون تم کہاں غائب تھے؟ کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ہو نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھے کہ تم نے میری کال کا ریسپانس دینا مناسب نہیں سمجھا۔ شان اس کے یوں غائب ہونے پر بڑک رہا تھا۔ ایک کپ کافی۔ وہ اس کی بات کو رد کرتے ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھتے نوکر کو کافی لانے کا کہا تھا۔ ہارون، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولا، کیا ہو گیا ہے شان؟ کسی ضروری کام سے ہی گیا تھا اور تم ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میرے جاتے ہی تم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ شان نے کہا تھا، قیامت؟ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ شان اس کے پاس بیٹھتے بولا، شان مجھے کیسے علم ہوگا کیا ہوا؟ میں کون سا یہاں موجود تھا؟ اسے شان کے اس طرح پہیلیاں بجھوانا پسند نہیں آیا تھا۔ کل میں سکندر ہاؤس گیا تھا، شان نے بتانا شروع کیا۔ اوہ، تو کیا بنا؟ نور کی ویڈیو بنا لی، لاؤ مجھے دکھاؤ، اس نے خوشی سے کہا۔